علی انجم سید صاحب, کرنل ولی خان صاحب, کرنل شکیل صاحب, پریزیڈنٹ عثمان شوکت, ایس پی پی قاضی خالد فاروق, وی پی فہد اللاس, ساجد بٹ صاحب, members and leaders of business community, راجہ عامر صاحب. یہ آپ نے دیکھا کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ آئے تو سب پھر انہیں بلا رہے تھے. اس چیمبر میں ہم نے عزت, احترام, رکھ رکھاؤ, یہ دس از پارٹ آف. اور آج جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں, انڈسپیوٹڈ, کسی طرف سے کوئی اختلاف نہیں, وہ جیسے انہوں نے ہمیں آزادی دلائی, انفارچونیٹلی وہ ٹائم ان کو زیادہ نہیں ملا کہ نیشن کو صحیح راستے پہ ڈال سکے. جن سے آزادی لی وہ شاید قائد اعظم ہی تھے جو لے سکتے تھے. A man who could not be bought, ایک انٹیگریٹی above board. شاید دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ جو ہیں شاید آپ کو نہ ملیں جن کی کوئی پرائز نہیں تھی, اور بڑی سے بڑی پرائز دی جا سکتی تھی, بٹ ان کی پرائرٹی جو تھی, جو آبجیکٹو تھا, وہ آبجیکٹو انہوں نے اچیو کیا, ٹو کریٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمس آف سب کانٹیننٹ. اتنا پیارا ملک, a country with all the four seasons, زبردست ہیومن ریسورس. کمی کہاں ہے؟ کمی ڈسپلن کی کمی ہے, اور the only organization which is disciplined, اس نے وانڈرز کر دیے. اٹس لاسٹ بنیان المرصوص میں. وہ رائٹلی سو پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی جب فیلڈ مارشل کو ملا تو انہیں میں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ honor and dignity to green passport. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر جہاں جائیں تو آپ you would be received in a different manner. Although جب ہم نیوکلیئر بنے, at that time I was president Rawalpindi Chamber ji, and we supported کہ ہمیں ڈیٹونیٹ کرنا چاہیے, because اس وقت بھی ہماری جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ انویسٹمنٹ اسی ملک میں آئے گی جہاں انویسٹر سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیف ہوگی. لیکن سنس وہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, ڈالر اکاؤنٹ فریز کرنے پڑے, اکنامک سینکشنز آ گئیں, بہت مشکل صورتحال تھی, تو نہ وہ عزت اور مقام ملا جو پاکستان ٹرولی ڈیزرو کرتا تھا, بلکہ ہم اپنے مسائل میں گھر گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا نے ریئلائز کیا کہ یہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ انڈیا کے سامنے کچھ نہیں, یہ تو انڈیا پہ بہت بھاری ہیں, بلکہ
اس وقت اگر جنگوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان نے جو کر کے دیا ہے وہ تو برسوں دنیا میں پڑھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ دس از ہاؤ وارز آر فاٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا. سر اکنامیکلی ہم ابھی بھی بہت مشکل صورتحال. The only good thing that happened yesterday was PIA privatization. اس سے بڑی امیدیں ہیں، اس سے ایک بڑا اچھا سگنل جائے گا. ہمیں جو تکلیف بزنس کمیونٹی جو فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سب ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو ہمارے ٹیکسیشن ریٹ، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ویری ہائی. تو ایک فلائٹ آف کیپٹل جو ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اپنے بزنسز یہاں وائنڈ اپ کر کے باہر جانے کا سوچ رہے تھے، کچھ ہو بھی چکا ہے. دیٹ از وہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، اس کو روکنا ہے. اور کل کے اس عمل سے کچھ تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کا ایک سلسلہ بنے گا. یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے نئے ایونیوز کھولے گی، نئے بزنسز پروان چڑھ سکیں گے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اس وقت بھی ہماری ٹیکسیشن ریٹس آر ویری ہائی. ہماری ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، the other day we met SAFC کوآرڈینیٹر، تو انہیں بھی کہا کہ سر یہ فارن انویسٹمنٹ تو تب آئے گی جب لوکل انویسٹر موو کرے گا. بٹ with these high rates of taxation it is very difficult to attract. تو انہوں نے بھی کہا کہ یو آر رائٹ، اور یہ جو سپر ٹیکس ہے اس کو تو ضرور ختم کرنا چاہیے، اور انڈیویجولس پہ بھی جو ٹیکس ریٹ ہے یہ بہت ہائی ہے، اس کو نیچے لانا چاہیے. اور اسی دن شاید انہیں موقع ملا، اور میں نے تو انہیں کہا کہ سر اٹ مائٹ ناٹ بی ٹو لیٹ، کیونکہ لوگوں میں یہ احساس ہے کہ شاید آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے، تو وہ میسج بھی کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یو آر ایکولی ڈسٹربڈ اباؤٹ دس. تو انہوں نے شاید اسی بات پہ پھر ایک فورم پہ انہوں نے یہ بات کی جو بڑی پبلسائز بھی ہوئی ہے. اور آئی تھنک اس سے ایک اندازہ یہ ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی، SAFC بھی، اور آبویسلی اور کنسرنڈ جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان میں اکانومی کو ٹھیک کیا جائے. یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے توفتاً رمضان المبارک میں ہمیں عطا کیا ہے. لیڈرشپ کے لیے ابھی تک ہم ترس رہے ہیں، ہر دفعہ تجربے کر رہے ہیں کہ کوئی قائد اعظم کا سبسٹیٹیوٹ ہمیں مل جائے، لیکن ابھی تک ہمیں ملا نہیں. اور لیڈرز آر ویری امپورٹنٹ. وہی قوموں کو بناتے ہیں، وہی قوموں کو بگاڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ایسی لیڈرشپ عنایت کر دے کہ جو پاکستان کو اور آگے لے جا سکے. کئی دفعہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ اب یہ ٹھیک ہے لیڈر، اب یہ ٹھیک ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک پہنچانے کا قائد اعظم نے سوچا تھا. آپ کا بریگیڈ صاحب بہت کم وقت میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے، اینڈ دیٹ از بیکاز آف یور ویری پازیٹیو اپروچ. آپ سے جتنی ہماری ملاقات ہوئی ہیں، اور بزنس کمیونٹی کے لیے جب ہم نے جن پرابلمس کا ذکر کیا ہے، یو ہیو آلویز بین ویری ویری پرو ایکٹیو. انفیکٹ اسی قسم کی اپروچ ہمیں چاہیے. انفارچونیٹلی یہ باقی ڈپارٹمنٹس میں ایسا نہیں ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. آپ سے بھی ہمیں بہت امیدیں ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ
کم از کم پنڈی کی حد تک تو جو ہم کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، تاکہ قائد اعظم کا خواب جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی طرف کچھ قدم اٹھا سکیں۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ جتنا خوبصورت ملک ہے اتنے خوبصورت لوگ ہیں، اتنے ذہین لوگ ہیں۔ شاید دنیا میں وی آر پرابلی ون آف دا موسٹ انٹیلیجنٹ نیشن ان دا ورلڈ۔ اگر آپ فوجی جو ہیں، خاص طور پہ آپ جاتے ہیں مختلف ممالک کے آفیسرس کے ساتھ بھی کورسز کرتے ہیں۔ ایئر فورس کے ہمارے پائلٹ جب F-16 پہ کنورژن کے لیے گئے تو امیریکنز ور آلسو سرپرائز، جتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے سولو لی۔ تو اینی ویئر پاکستانیز لیونگ ابراڈ دے اسٹینڈ آؤٹ، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سولین ہے، تو اگر کمی ہے تو وہ ڈسپلن کی ہے، کمی ہے تو اس فوکس کی ہے جو لیڈرشپ سے نیچے ٹریول کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے جس قسم کے اس وقت سلسلے چل رہے ہیں، مجھے اس بات کی بھی، آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھی ادھر ہیں، کہ جو ایف بی آر نے کال ٹو اریسٹ والا سلسلہ بجٹ میں کیا تھا، اس میں فیلڈ مارشل کا بھی ایک بڑا اہم رول تھا اس کو ختم کرانے میں، بیکاز ہم پوری کوشش کر رہے تھے، پرائم منسٹر کو بھی ملے، باقی کو بھی ملے، لیکن شاید بات جو ہے وہ پوری طرح بن نہیں رہی تھی، اور اس کا ریزن جو ہمیں دیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ حائل ہے۔ دین وی ہیڈ ٹو میٹ چیف آف آرمی، فیلڈ مارشل کو جب ہم ملے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جتنے پازیٹیو طریقے سے انہوں نے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید میں وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا کہ جس فرم طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اریسٹ کرے گا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ دیٹ واز تو اس سے ایک تقویت ملی، اینڈ دین پھر ایس آئی ایف سی میں 12 گھنٹے کی میٹنگز کے بعد ہم وی ور ایبل ٹو اس کو اس آئی ایم ایف میں ہوتے ہوئے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس شک کو ہم نے اتنا کور کر دیا کہ وہ اب انشاءاللہ کسی بزنس مین پہ وہ ہاتھ ڈالنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں ادر ڈے، یہ ہفتہ 10 دن پہلے ہی پھر ماسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ یو ہیو بین ایبل ٹو جنریٹ گڈ ول امانگسٹ دا بزنس کمیونٹی بائی ڈوئنگ سو، اور مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھا کسی نے کوئی اریسٹ کیا، will not let that happen۔ تو اب یونٹی کی تو ضرورت ہے پاکستان میں۔ اٹ از گڈ آن پرائم منسٹرز پارٹ کہ کل انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، اور یہ جو پولیٹیکل فرکشن ہے اس کو دور ہونا چاہیے۔ لیٹس ہوپ پاکستان میں ایک یونٹی کی فضا آئے، معاملات جو ہے بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بن کے پوری دنیا میں ابھرے۔